بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ تو ابھی اتنی گرمی بھی نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ایک دو دن ہو گئے موسم پہلے کی نسبت کافی بدل گیا ہے، تو اب موسم میں تھوڑی سی گرمی آ گئی ہے۔ پہلے تو موسم بہت اچھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج میں نے بنائے تھے مکس سبزی اور بچوں کے لیے تھوڑا سا میٹھا، کیونکہ رفتاری میں روز پکوڑے سے چپس وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے ایک تو بچے پھر بعد میں کھانا نہیں کھاتے، اور معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے تو بس وہ ایک دیکھ کے نا کہ رمضان ہے تو اس کی وجہ سے ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی افطاری کریں گے، تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی چپس بنا لی تھی ویسے ہی۔ اور بعد میں ان کو ساتھ یہی کہا کہ لازمی کھانا روٹی کھانی ہے، کیونکہ اگر وہ روٹی نہیں کھاتے نا تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ساری رات پھر ان کو بھوک نہ لگی رہے، تھوڑے سے بس چپس وغیرہ کھا کے تو پھر بس کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جب وہ پھر کھانا کھا لیتے ہیں نا، مجھے بھی تسلی ہوتی کہ چلے ٹھیک ہے، بے شک تھوڑی سی کھائیں، ساتھ میں چپس وغیرہ کھا لے تو یہ تسلی ہوتی کہ چلے کھانا کھا لیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ خیر کرے ٹھیک رہے گا۔ تو یہاں پہ مکس سبزی آج میں نا مٹی کے برتن میں، مجھے بہت اکثر ہوتا ہے کہ نا مٹی کے برتن میں کھانا بنایا جائے تو وہ ایک نا مطلب اس میں الگ سا ٹیسٹ آتا ہے، مزے کی لگتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ منگوائی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چولہے پہ رکھنے سے نا تقریباً 1.5-2 ماہ ہی یہ چلتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نا نیچے سے کریک آ جاتا ہے اس میں، اور پھر نہیں یہ استعمال کی جاتی۔ تو میں نے منگوائی تھی، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ چلے گی۔ تو آپ نے اگر کبھی مٹی کے برتن استعمال کیے ہوں یا آپ کا کیسا رہا بنانے کا اس میں تجربہ، اگر کبھی بنایا تو، یا اگر کوئی ٹپ ہو آپ کے پاس تو ضرور مجھے بتائیے گا، جس سے یہ نا نیچے سے وہ زیادہ آگ کی شدت کی وجہ سے یہ نا نیچے سے اس میں کریک آ جاتا ہے، اور پھر اس میں سے پانی اور سالن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، اس میں سے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے آج افطاری میں کیا بنایا؟ ہم لوگ تو بہت سمپل سی سادہ سی افطاری کرتے ہیں، کچھ نہیں اتنا زیادہ کرتے، اور عید کی تیاری اگر شروع کر لی ہے تبھی بھی مجھے بتائیے گا۔ بچوں کے لیے تو تھوڑی بہت انسان جو ہے نا شاپنگ وہ ہلکی پھلکی ہم کریں گے، تو باقی یہ ہے کہ ان کی کزن کی شادی ہے، اس حساب سے ہم لوگوں نے تیاری کی ہوئی تھی، تو اللہ خیر کرے۔ ہاں جی، تو میں مٹی کے برتن کی ایک عجیب ہی خوشبو ہے، اب یہاں پہ اس کی اتنی پیاری سی مہک آ رہی ہے نا، مطلب صبح سے جب میں اس کو لائی تھی تو لا کے اس کو نا پانی میں بھگو دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مٹی کا برتن استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کے اس پہ لگا دیا، پھر اس کو نا پانی میں بھگو دیا، تو اس سے وہ ایک دم سے جب اس کو چولہے پہ رکھتے ہیں تو وہ خشک برتن جو ہوتا ہے نا اس کو استعمال کرنے سے تو وہ فوراً آگ سے کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اسے پہلے پانی میں ایسے بھگو کے رکھیں تو پھر وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ویسے بھی وہ مطلب محرم الحرام میں بھی آتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی وہ مٹی کی پیالیاں اور وہ پلیٹیں اس میں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی لا کے پہلے اس کو اچھے سے مٹی میں بھگو دیتے ہیں، مٹی میں نہیں پانی میں بھگو دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس میں کوئی چیز ڈال کے تو پھر وہ بانٹتے ہیں۔ تو کوئی بھی مطلب برتن ہو اس کو پہلے پانی میں بھگوتے ہیں مٹی کا، پھر اس کے بعد استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ نا کہتے ہیں وہ جلدی تو خیر وہ پھر بھی اتنی دیر ہی نکالے گا میرے حساب سے، 1.5-2 ماہ کے بعد یہ ٹوٹ جائے گی۔ بس اتنا ہی ہے کہ مٹی کا برتن اگر آپ کو شوق ہے تو اتنی دیر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر کسی کو نہیں شوق، مشکل لگتا ہے، تو پھر وہ سلور اور دوسرے جو ایلومینیم کے وہی صحیح رہتے ہیں جی۔ تو آج کی روٹین کے حساب سے آج کا ولاگ جو میرا بہت سمپل سادہ ہے، تو اس حساب سے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا بس سوچ کچھ رہا ہوتا ہے، لیکن نا کام کرتے وقت وہ کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ اب پچھلی دفعہ جب میں یہاں سے لائی تھی نا مٹی کے برتن، تو اس کے ساتھ میرے ذہن میں تھا کہ اس کا وہ جو ڈھکن تھا وہ میں نہیں لائی، ڈھکن گھر پہ ہے تھا، لیکن گھر آ کے دیکھا تو مجھے ملا ہی نہیں، پھر مجھے دوبارہ لانا پڑا۔ اب میٹھے کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ بریڈ لے کے نا سمپل بریڈ کو اس کو لے کے کاٹ کے تو اس کو فرائی کر لیا تھا، فرائی کرنے کے بعد جو دودھ ہوتا ہے دودھ کو گرم کر کے اس کا میٹھا بنایا تھا، یہ بھی بچوں نے رکھ کے اب ٹھنڈا 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 نا وہ مزے کا لگ رہا تھا، اور بچوں نے بہت خوش ہو کے کھایا، انجوائے کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کر کے مجھے بھی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بچوں نے خوش ہو کے کوئی چیز کھائی ہے۔ اگر اتنی محنت کے باوجود بچے چیز نہ کھائیں نا تو پھر وہ مجھے عجیب سی ایک ہوتا ہے کہ بچوں نے کھایا کچھ نہیں ٹھیک طریقے سے، بھوکے رہ گئے، تو پھر وہ نا بے چینی سی رہتی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ کچھ ان کی پسند کا بنا لیں،
کچھ اپنی پسند کا جو چٹپٹا سا تیکھا ہو وہ اپنی پسند کا بنا لیتے ہیں، کچھ بچوں کے میٹھا یا ہلکا سا وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ تسلی بھی ہوتی ہے اور خود بھی انسان نا جب صحیح رہتا ہے۔ تو بجٹ کے حساب سے جس چیز کی مجھے دیکھا کہ سمجھ آئے، میں اس حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے چلتی ہوں۔ یہ نہیں میری کوشش ہوتی کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی کام کروں کہ بعد میں بجٹ جو ہے نا وہ بیلنس نہ ہو سکے میرے سے، کیونکہ اگر بجٹ میں خرابی ہو گئی نا تو پھر خرچے کو ہینڈل کرنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ بالکل میں نے ہلکا سا لیا، دیسی گھی لیا، دیسی گھی میں بنایا تھا، تاکہ جو بناسپتی گھی ہے وہ تو عام روٹین میں ہم لوگ سالن میں یا پراٹھے میں استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہاں پہ بالکل ہلکا سا لگا کے نا میں نے اس کو فرائی کیا تاکہ یہ کرسپی سا بن جائے۔ اور اس کے بعد دودھ میں نے چینی، الائچی کا پاؤڈر، تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈال کے تو اس کو بنا لیا تھا۔ یہ بہت مزے کا بنا۔ یہاں پہ نا میری وہ لائٹ جو تھی اس کا سوئچ ہل گیا تھا، وہ بند ہو گئی اور ایک دم سے نا اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دو کلپ میں نے جو شوٹ کیے تھے وہ بھی ایسے ہوا، تو میں نے وہ تو نہیں ایڈ کیے، وہ میں نے کٹ کر دیے تھے، لیکن پھر بھی یہ میری ریسپی پوری ہو گئی تھی۔ آج کے ولاگ میں نے کچھ خاص آپ سے اتنا نہیں کیا، سمپل میری روٹین تھی، سمپل شیئر کیا۔ تو اگر میرے آپ لوگوں کو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ولاگ میں نا بہت سی باتیں کرنے کا انسان کا موڈ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات میں آج اپنے ویورز سے شیئر کروں گی یا اپنے ولاگ میں یہ بات شیئر کروں گی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ موڈ آف ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ولاگ میں آج کیا بات شیئر کرے بندہ یا کیا کرے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ روٹین کے حساب سے اگر ڈیلی روٹین بھی شیئر کی جائے تو اس میں بھی آپ کو تقریباً ایسی بات اگر ہو جو دوسروں کو انٹرسٹنگ لگے یا سمجھ آئے تو پھر وہ آپ کا ولاگ دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ویسے ہی بنا دیا ہے تو کسی کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا، تو پھر وہ آپ کا کہتے ہیں نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ولاگ بنا لیتے ہیں نا تو اس میں کچھ تو ایسے ہوتا ہے، کوئی تو اس پہ اتنی محنت کی ہوتی ہے انسان نے نا، تو اس پہ کوئی ویوز نہیں آ رہے ہوتے، لیکن بعض اوقات ایک آپ نے ویڈیو بنائی ہے، اس پہ اتنی نہیں بنائی، رینڈم سی ویڈیو بنا دی ہے تو اس پہ اتنے زیادہ ویوز آ جاتے ہیں۔ یہ لک کی بات ہے یا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی طرح میں ٹیڑھی میڑھی سی ویڈیو اور ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ ابھی تک جب مجھے ٹھیک سے بنانے یا ٹھیک سے ایڈیٹنگ کرنی نہیں آتی، آپ میرا ساتھ دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہاں میری غلطیاں ہیں، کچھ اگر میں سیکھ سکوں، کچھ سمجھ آئے تو، جو اگر کوئی دیکھنے والا تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے بتائے گا۔ پھر ملیں گے اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔